زمین کے بادل اپنے اختتام کو پہنچی اور یہ ریویو ہے. آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے اس ناول کو کیسا پایا. کیا جو امید تھی اس پہ پوری اتری؟ کیونکہ مجھے تو کچھ تشنگی رہ گئی ایسا لگتا ہے. بہت کچھ ہوا لیکن اور بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا، کیونکہ ناول ایسا لگا اچانک ختم ہو گئی اور اس میں ابھی کچھ اور بھی ہونا چاہیے تھا، اور امیدیں کیوں نہ وابستہ ہو جاتی. شاید اسی لیے جب یہ فرسٹ ٹائم شائع ہوئی تھی کئی لوگوں کو نہیں پسند آئی تھی، اسی لیے کہ امید بہت زیادہ تھی. اور کیوں نہ ہوتی جب ان کے فیوریٹ کیریکٹرز حمید، فریدی اور عمران کمال کے کیریکٹرز جب ایک ساتھ اکٹھا ہو رہے تھے تو پڑھنے والوں کو، قاری کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اور کیا ہوگا اس ناول میں. واقعی ہنگامہ آرائی ہوگی، اور وہ ہوئی بھی کافی حد تک. جناب ابن صفی مرحوم اس میں کامیاب بھی رہے، لیکن کچھ وہی ایک ورڈ آتا ہے کہ تشنگی رہ گئی. فریدی کی فین ہونے کی حیثیت سے ہمیں ایک چیز بہت اچھی لگی کہ عمران کے اوپر فریدی کی بالادستی دکھائی، اور خود عمران وہ کبھی کسی کی ایسے رسپیکٹ نہیں کرتا اور اس کو جو منہ میں آتا ہے بولتا ہے. اس نے یہاں بھی ویسے ہی کیا ہے، اور حمید پر تو وہ پوری طرح چھایا رہا ہے، لیکن فریدی کی اس نے رسپیکٹ کی ہے اور فریدی سے اوپر اس کو نہیں دکھایا. یہ بات ہم کو بہت اچھی لگی. ہاں، جو عمران کے فینز ہیں شاید ان کو یہ بات نہ اچھی لگی ہو، لیکن ان کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ بھائی لائم لائٹ فریدی لے گیا ٹھیک ہے، لیکن عمران نے اپنے ساتھیوں کی جان بچائی تھی، وہ ان کا ہیرو تھا. اور وہ جو 5 ممالک کے لوگ اکٹھا ہوئے تھے وہ مشرق کو یعنی ایشینز کو بہت ہی اچھے نظر سے نہیں دیکھتے تھے. ان کو لگتا تھا کہ یہ کیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جو سورج سے بالکل احمق نظر آتا ہو انسان ان کے ساتھ آیا تھا، وہ بھی اتنی بڑی مہم میں، زیرو لینڈ جس کا کچھ پتہ ٹھکانہ ہی کبھی نہیں چل پایا کسی کو. اور اس کو ڈھونڈنے کی اس مہم میں 2 ایشینز آئے تھے، جس میں سے ایک تو بالکل ہی لگ رہا تھا کہ شکل سے گاؤدی، لیکن جب اس کے جوہر کھلتے ہیں یعنی عمران صاحب کے جب جوہر کھلتے ہیں تو وہ بھی عبران اور اس کے ساتھی بھی لخدخ رہ جاتے ہیں. اور بعد میں تو اتنا زیادہ وہ اس کی ذہانت سے متاثر ہو گئے تھے کہ ان میں سے ایک پرامول جو تھا وہ شاید فریدی کو جانتا تھا، فریدی کو پہلے سے جانتا تھا. تو اس کو یاد کر کے جب اس نے عمران کو دیکھا اور عمران کی ذہانت سے اس کو فریدی یاد آتا ہے، تو وہ یہ کہتا بھی ہے کہ یہ مشرقی آدمی عموماً بدنما مٹی کے ڈھیر معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں کریدو تو ایسے جواہرات نکلتے ہیں کہ آنکھیں چندیا جائیں. یہ کرامول نے کہا تھا. زمین کے بادل اس کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی تھی کہ یہ کہانی لندن، میڈرڈ اور امریکہ تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس میں تاریک وادی کا بہترین سفر ہے جو کہ اس سے پہلے بھی فریدی کر چکا تھا، لیکن اس میں قاسم ساتھ میں ہے اور ظاہر عمران ساتھ میں ہے. جب اختتام ہوتا ہے تو وہ نہیں ہو پایا، یعنی کہ جو زیرولینڈ کے آقا تھے وہ ایک بار پھر کسی کو نہیں مل سکے اور ہمیشہ کی طرح کچھ بھی پتہ نہیں چل پایا. تو آخر میں فریدی یہ کہنے کے لیے مجبور بھی ہو جاتا ہے کہ میں کسی دن دنیا کو بتاؤں گا کہ زیرو لینڈ کہاں ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ زیرو لینڈ کہاں ہے یہ تو کبھی پتہ ہی نہیں چلا. اور زیرو لینڈ کی جو خاص 2 بہت ہی فیمس کیریکٹرز رہے ہیں، جس میں ایک تو تھریسیا ہے اور جو عمران کی وہ سیریز ہے الفانسے سیریز ظلمات کے دیوتا، میرے خیال میں وہی ہے. تو اس میں بھی کافی ڈیٹیل میں زیرو لینڈ اور اس کے جو اور بھی ویلن کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کیریکٹرز کہہ لیں وہ اس میں نمایاں طور پہ ہیں. وہ اگر آپ کو ناول سننا ہے تو ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا. اور اسی زمین کے بادل کا جو پہلا ایڈیشن تھا جو اپریل 1958 میں ہوا تھا، 1958 میں انڈین ایڈیشن تھا یہ، اور اس میں ابن صفی پہ درج ذیل اقتباس ان کی تحریروں کی مقصدیت پہ روشنی ڈالی گئی تھی. کیا تھا؟ بت تراش، مصور، نقاش اور صورت گر حیات انسانی کی تصویر کشی کرتے ہیں، لیکن ادیب زندگی کے رہنمائی کا فرض انجام دیتا ہے. ابن صفی ایسے ہی ادیب ہیں جن کے کبھی نہ تھکنے والے قلم نے حیات و کائنات کو آسودگی بھی بخشی ہے اور راستہ بھی دکھایا ہے. کیا ہی خوبصورت بات کہہ دی ہے. ہمیشہ کی طرح جب بھی کوئی ناول ختم کرتے ہیں تو یہ بات ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اردو نہیں آتی تو سیکھیے. بے انتہا خوبصورت کتابیں ہیں یہ، ان کو خود پڑھیے، اپنے گھر میں زینت بنائیے، گھر کے بچوں کو موٹیویٹ کیجیے. اگر واقعی میں کوئی ہیلدی انٹرٹینمنٹ چاہیے اور واقعی
اردو ادب کی چاشنی میں ڈوبے ہوئے جو مکالمے ہیں ان کا جو مزہ ہوتا ہے آپ کو بے اختیار مسکرانے پہ ہنسنے پہ مجبور کر دیتا ہے. آپ کا کوئی بھی ٹینشن ہو، ابن صفی مرحوم کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیے، خاص طور سے عمران اور حمید فریدی کی، تو لگے گا سارا ٹینشن بھاگ گیا. آپ بھی ٹرائی ضرور کیجئے، ان کتابوں کو اپنے گھر کی زینت ضرور بنائیے. شکریہ.